الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا حضرات محترم، ایک مسلمان یا ایک مومن کی زندگی میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یقین ہے کہ ایک مومن آدمی، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، وہ اپنے رب اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کے فرامین پر کتنا یقین رکھتا ہے۔ اگر ہمارے پاس یقین کی دولت ہے، ہم کسی بات پہ یقین کریں گے تو ہم مسلمان بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں۔ اگر یقین جانیے کہ یقین محکم نہ ہو، ہم متزلزل ہوں، تو اللہ رب العزت نے متزلزل آدمی کے متعلق کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی تذبذب میں رہتے ہیں، اسلام میں مفاد ملا تو اسلام کے ساتھ، اور اگر اسلام کے خلاف مفاد ملا تو اسلام کے خلاف ان کے ساتھ۔ ایسے انسان کو اللہ نے ایماندار نہیں تصور کیا۔ آج کی مجلس میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔
کہ یہ ایک حقیقت ہے اور ہم میں سے ہر انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جن شخصیت کو اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ حق ہے، ان کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، یہ ہمارا اقرار ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق۔ اللہ اس قوم کو ہدایت کیسے دے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر انکار کی روش اختیار کرتے ہیں، اور وہ اس بات کے گواہ ہیں وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، کہ اللہ کے رسول سچے ہیں اور حق ہیں۔ اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، تو پھر آپ کی بات کا انکار کرنا یا ٹالنا یہ ہمارے لیے زیبا نہیں ہے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ وہ مرد ہے یا عورت مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، جب اللہ کسی بات کا فیصلہ کر دیں کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا، اور اللہ کے علاوہ بھی ایک شخصیت ہے جن کا فیصلہ ماننا فرض ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا قضى اللہ ورسولہ، وہ فیصلہ اللہ کریں یا اس کے رسول کریں، وہ ہمیں حکم دیں یہ کام کرنا ہے، ہم اس سے ہٹ نہیں سکتے۔ اگر ہم اپنی مرضی اختیار استعمال کریں گے تو اللہ کہتے ہیں ما کان لہم الخیارہ، اپنی ذات، اپنے رسول کی ذات کے مقابلے میں نے تمہیں کوئی اختیار نہیں دیا۔ کچھ بھی ہو جائے، تمہاری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہاری عقل میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، تمہارے مفاد میں ہو یا مفاد کے خلاف ہو، ما کان لہم الخیارہ، تمہارا رب کہتا ہے میں نے اختیار ہی نہیں دیا۔ اور اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق چلتا ہے، اپنے مولوی پیر امام کے پیچھے چلتا ہے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پہ چلتا ہے، اپنی خواہش کا غلام بنتا ہے، اللہ کہتے ہیں وما کان لمؤمن، میں سے انسان کو مومن نہیں تصور کرتا، بلکہ وہ کیا ہے ومن یعص اللہ ورسولہ، جو بھی شخص اللہ کے کسی حکم کی معصیت کرے گا، معصیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم کا انکار نہیں بلکہ اس کے خلاف چلنا، زبان سے بے شک نہ بھی کہے لیکن عملاً انسان اس کے خلاف چلتا ہے۔ کہا ومن یعص اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اب میرے عزیز بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ اپنی زندگی، اپنے معاملات، اپنے کاروبار، اپنی زندگی کے دوسرے امور کا جائزہ لیں کہ ہمیں اللہ نے ہر بات میں ہماری رہنمائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے کتنے معاملات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کیسے کیا۔ یقین مانیے شرم سے انسان کا چہرہ نیچے ڈوب جاتا ہے جب ہم نو مسلمز کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ ایک ہمارے بزرگ تھے، فوت ہو گئے، انہوں نے شخصاً یہ بات سنائی کہ ایک شخص نو مسلم یورپ کا رہنے والا مسلمان ہوا
اور پھر وہ یہاں پاکستان میں آیا. پاکستان میں کچھ دیر رہا تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ. تو ایک دن کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک حجام کی دکان کے باہر ایک کتاب کھولے کھڑا ہے. میں اسے دیکھا کہ یہ کہاں کیوں کھڑا ہے. میں دور کھڑے ہو کے کافی دیر تک دیکھتا رہا, لیکن وہ بندہ بار بار ان کتاب کی ورق گردانی کر رہا ہے. اور جب مجھ سے نہ رہا گیا, انتظار میرا پیمانہ لبریز ہو گیا, میں قریب جا کے اس سے پوچھا, بھئی اللہ کے بندے تمہیں کیا پریشانی ہے, کیا مسئلہ ہے, کیوں اتنا وقت ہو گیا؟ ایک تھڑے کے اوپر قدم رکھا ہے, ایک نیچے ہے, اور کتاب کو دیکھے جا رہا ہے. یہاں کیا کام ہے, کیوں ایسا کر رہا ہے؟ اگر مطالعہ ہی کرنا ہے تو گھر کر لیتا. کہنے لگا ٹھیک کہتے ہو, لیکن میں اپنے بال کٹوانے کے لیے آیا ہوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول جن کا کلمہ پڑھ چکا ہوں انہوں نے کیسے بال کٹوائے تھے. ان کو دیکھ کے یقین جانیے, ہم جو آباء و اجداد ہمارے مسلمان تھے, ہم اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے ہیں, شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں, دل نم ہو جاتے ہیں, آنسو آ جاتے ہیں. کیا واقعتاً ہم مسلمان ہیں؟ زندگی کا کون سا معاملہ ہے جس میں ہم اللہ کے رسول کی مخالفت نہیں کر رہے؟ میرے عزیز بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا, لیکن جنہوں نے دیکھا ہے وہ صرف مسلمان ہی نہیں, وہ اگر کافر بھی ہے, اپنی ضد اور عناد کی وجہ سے مسلمان نہیں بھی ہوا, تو رسول اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے بات پہ اتنا یقین تھا انہیں کہ آپ کی زبان پہ نکلے ہوئے کلمے پہ اگر وہ ایسا کلمہ ہے جو ان کے خلاف ہے تو خوف زدہ ہو جاتے. تاریخ اٹھا کے دیکھیں, سیرت کی کتابیں اٹھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا ابو لہب, اس کا نام تو اور ہے, ابو لہب اسے اس لیے کہتے تھے وہ بڑا ہی خوبصورت تھا, سرخ اس کا چہرہ تھا. لہب کا مطلب ہے لائٹ دینے والا چہرہ, جو بڑا ہی روشن. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس شخص نے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا, کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تھی. لیکن اس کے بعد پھر جب وقت گزرتا رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی تک پہنچے, نبوت سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹوں کی نسبت رسول اللہ کی بیٹیوں کی طرف کی. ام کلثوم اور رقیہ جو بعد میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بنی, ان دونوں کی نسبت جسے ہم منگنی کہتے ہیں, یہ رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ تھی, ابو لہب کے دونوں بیٹوں کی. اسی اثناء میں جب یہ بات معاملہ چل رہا تھا, بڑی خوش اسلوبی تھی, معاملات میں ایک دوسرے کے بڑے قریب تھے, تبھی انسان دوسرے میں رشتہ کرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا ابو لہب تھا. جب اللہ نے آپ کو حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین, اے نبی اپنے قریبیوں کو ڈراؤ, آپ کوہ صفا پہ آ کے کہا, ایک ایسی آواز لگائی جو اہل مکہ کسی اہم معاملے کی اطلاع دینے کے لیے لگاتے تھے, تو لوگ سارے اکٹھے ہوئے, جو نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی جگہ پہ دوسرا آدمی بھیجا, لوگ اکٹھے ہو گئے. آپ نے ان سب سے پوچھا, میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں, میرے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ ہر شخص نے بیک زبان کہا, ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امانت دار پایا. آپ نے فرمایا مجھے سچا سمجھتے ہو, میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا پھر اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر کھڑا ہے, ابھی تم پہ حملہ ور ہو جائے گا, میری بات پہ یقین کر لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا, ہم یقین کریں گے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوگا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ پہ اتنا یقین ہے تو اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، تو ایھا الناس، لوگوں میری بات غور سے سن لو، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ تو اب سب سے پہلے مخالفت کرنے والا یہی ابو لہب، کہنے لگا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہلاک ہو جائیں آپ اے محمد، نعوذ باللہ، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدتمیزی کا جواب نہیں دیا، اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ہلاک ہو جائے تو اور تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائیں، میرے نبی کیوں ہلاک ہو؟ تو جب یہ مخالفت کا آغاز تھا، پھر اتنی شدید مخالفت ہوئی کہ اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ جاؤ جا کے جو آپ کی نسبت ادھر ہے توڑ کے آ جاؤ۔ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور ایک نے تو ویسے ہی زبان سے کہا جی میں والد نے کہا ہے میں رشتہ نہیں کروں گا، اور دوسرے نے بدتمیزی کی، آپ کی طرف تھوک پھینکا لیکن آپ پہ پڑا نہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا، آپ نے فرمایا اے اللہ اس پہ جنگل کے کتوں پہ ایک کتا مسلط کر دے۔ اس نے جا کے اپنے باپ کو کہا کہ مجھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنا اس بندے کو یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، ایمان نہ لانا ایک ضد کی بنیاد تھی، وگرنہ مکے کے کفار میں سے ایک بھی انسان ایسا نہیں تھا جو آپ کے کردار پہ انگلی رکھتا اور یا آپ کی نبوت کے متعلق کہتا کہ یہ غلط ہے، لیکن کہتے تھے ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو نبوت کیوں ملی، ایک یتیم کو کیوں ملی، ہم مکے کے بڑے سردار تھے۔ یہ ایک ضد اور اناد تھی جس کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، لیکن آپ کی بات پہ یقین ہر کو تھا۔ اب ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو گھر سے نکالنا چھوڑ دیا کہ رسول اللہ کی زبان سے ایک کلمہ نکلا ہے اور یہ ہو کے رہے گا۔ لوگوں نے بڑا کہا کہ بھائی کیوں خوف زدہ ہو، کیا ہوا، انہوں نے کہا ہے تو کیا ایسا ہی ہو جائے گا؟ تو وہ مختلف بہانوں سے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ہی رکھتا، جانے نہیں دیتا تھا۔ آپ یہ یقین دیکھیں کہ رسول اللہ کی زبان سے غلط بات نہیں نکل سکتی، جو نکل جائے وہ ہو کے رہتی ہے۔ ہوتی کیوں نہ؟ اللہ نے اپنا نبی جسے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے اور ساتھ یہ وعدہ کیا ہے فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولًا، تم میں سے کوئی بندہ یہ سوچے نا کہ اللہ نے جو اپنے رسول کے ساتھ وعدے کیے ہیں اس کے خلاف کرے گا۔ اللہ وہی کرے گا جو رسول کے ساتھ وعدہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک وقت پھر ایسا آیا کہ لوگ قافلے لے کے باہر جاتے تھے، اسے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھیجو، کاروبار کریں، کیوں عورتوں کی طرح گھر بٹھا لیا ہے؟ ایک دفعہ ایسا ہوا مکے کے سارے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اسے مجبور کرتے ہیں۔ مجبور کیا تو کہنے لگا ایک شرط پہ آپ کے ساتھ بھیجوں گا۔ وہ کہنے لگے کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرے بچے کو درمیان میں لٹانا، جہاں پڑاؤ کرو اور سارے لوگ ارد گرد سوئیں، اس کے بعد آپ کے جانور یہ سارے حصار 4-5 بنا کے درمیان میں میرے بچے کو رکھنا ہے تو پھر میں اجازت دوں گا۔ سرداران قریش نے اس بات کی وعدہ کر لیا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، اور واقعتاً انہوں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے ایک دعا نکل چکی تھی اور اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ اب یہ سارے حصار کسی کام کے نہیں تھے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جنگل کے اندر اس کے بیٹے کو لٹا کے ارد گرد سارے لوگ لیٹے ہوئے ہیں، پھر جانور بیٹھے ہوئے ہیں،
پھر آگ کے الاؤ جلائے ہوئے ہیں. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ جنگل کا شیر آیا, اس نے جست لگائی سیدھا اس کے اوپر, اس کو اٹھا کے چلا گیا, لوگوں کے پہنچنے تک اس نے پھاڑ کے رکھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے کلمہ کائنات کو دکھایا کہ یہ پورا ہو کے رہے گا. لیکن اس کے ساتھ جو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول کا بدترین دشمن بھی یہ یقین رکھتا تھا کہ اس زبان سے جو بات نکلے وہ پوری ہو کے رہتی ہے. تو ہمیں تو زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو کہا وہ سچ ہے, اسی پہ کے اندر ہماری خیر ہے. اسی طرح ایک مرتبہ ابو جہل کہنے لگا, سرداران قریش کو غیرت دلائی, کہنے لگا تمہارے سامنے آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر عبادت کرتے ہیں, آپ کچھ نہیں کرتے. پھر قسم اٹھا کے, لات اور عزا کی قسم اٹھا کے کہنے لگا کل میں آؤں گا, میں دیکھوں گا کیسے نماز پڑھتے ہیں یہاں پر. دوسرے دن آیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے اس وقت کہا کون ہے؟ فلاں قوم نے آج اونٹ ذبح کیا ہے. اس کی اوجڑی اٹھا کے لائے اور آ کے محمد کے کندھوں پہ رکھے صلی اللہ علیہ وسلم. عقبہ بن ابی معیط ایک بدبخت انسان تھا, اس نے کہا میں کرتا ہوں. یہ گیا اور اس اوجڑی کو گھسیٹتا ہوا لایا. آپ جب سجدے میں گئے تو آپ کے اوپر رکھ دی گئی. کسی میں جرت نہیں ہو رہی تھی. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھی تو میں کہتا تھا کاش اللہ مجھے قوت دیتا تو میں آگے ہو کے اسے اٹھاتا. کسی نے جا کے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ فاطمہ تیرے بابا کے ساتھ یہ معاملہ بن رہا ہے. تو وہ اس وقت اتنی شعور میں نہیں تھی, لیکن بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کرتی. وہ بھاگی جا کے اوجڑی کو دھکا دے کے پیچھے پھینکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو ختم کیا اور آپ غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا, پھر ابو جہل الٹا کہنے لگا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. آپ نے فرمایا تم نہیں, میں قتل کروں گا. بلکہ عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ یہ بات ہوئی. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قتل کروں گا. آپ نے فرمایا تم نہیں, میں تمہیں قتل کروں گا. بدر کی لڑائی کے اندر دوسرے قتل ہو گئے. عقبہ بن ابی معیط کو ایک معمولی سی خراش آئی گردن پہ. جب یہ شکست خوردہ واپس آ رہے تھے تو عقبہ بن معیط چیخے مار رہا تھا. لوگوں نے کہا کیوں مر رہے ہو, تھوڑی سی رگڑ آئی ہے, کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کی قسم جو تکلیف مجھے ہو رہی ہے تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا یہ ایسے تڑپنے لگا کہ جیسے کسی نے ذبح کر دیا اسے. لوگوں نے کہا یار سمجھ نہیں آ رہی تمہیں ہو کیا رہا ہے, اتنی سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نے تھوڑی سی خراش کی ہے اور تم کہتے ہو میں مر رہا ہوں. کہنے لگا اللہ کی قسم اگر محمد مجھ پہ تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا, کیونکہ انہوں نے بیت اللہ میں مجھے یہ بات کہی تھی. یعنی کافروں کے اندر بھی یہ یقین تھا کہ کوئی بات بھی نبی کریم صلی اللہ. باہر کی آواز کہتے ہیں بڑھائیں, باہر آواز کم ہے. عقبہ بن ابی معیط اس نے یہ بات کہی جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ایک کافر تھا, رسول اللہ کا مخالف تھا, انتہائی بدتمیز انسان تھا, لیکن اسے یقین تھا. اس نے جو بات کہی ہمارے لیے پیغام ہے کہ کہنے لگا اگر محمد مجھ پہ تھوک بھی دیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں مر جاتا. تم کہتے ہو کہ اس کی تلوار کی رگڑ کے ساتھ میں بچ جاؤں گا. تو میرے بھائیو ہمارا یقین کہاں ہے؟ اور اگر مسلمانوں کا یقین دیکھیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ پہ حملہ کرنا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو پابند کیا کہ اس راز کو راز رہنے دینا, اچانک ہم نے مکہ میں جانا ہے.
کسی کو پتا نہ چلے، کسی جاسوس کو بھی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتہ۔ حاتب بن ابی بلتہ کے رشتہ دار مکے میں بھی رہتے تھے۔ اس نے کیا کیا، انہوں نے ایک خط لکھا اہل مکہ کے نام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ حملہ ور ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے رسول اللہ کو بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی، سیدنا زبیر، سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم، ان تینوں کو کہا کہ تمہارا امیر سیدنا علی ہے، اور جاؤ، اور اس جگہ کا نام آپ نے لیا روضہ خاک۔ روضہ خاک ایک جگہ ہے، جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک سانڈنی پہ سوار تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے حاتم بن ابی بلتہ کا، وہ لے کے آنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہم، یہ تینوں گھوڑوں پہ سوار ہو کے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ بھگاتے ہوئے جب روضہ خاک کے قریب پہنچے، اس ٹیلے کے قریب پہنچے، تو واقعتاً رسول اللہ نے جو فرمایا تھا اس کے مطابق وہ عورت وہاں ملی جو ایک سانڈنی پہ سوار مکے کی جانب جا رہی تھی۔ سیدنا علی نے اسے کہا کہ تمہارے پاس جو خط حاتب کا ہے وہ واپس دے دو۔ کہنے لگی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس کے سامان کی تلاشی لی، کچھ نہ ملا، اس کی تلاشی لی، کچھ نہ ملا، پھر تلاشی لی۔ حضرت زبیر کہنے لگے علی ممکن ہے نہ ہو، کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ نے کہا تھا اس کے پاس خط ہے۔ آپ نے تلوار نکالی اور کہنے لگے میں تیرے کپڑے اتار دوں گا، تیری گردن اتار دوں گا، تمہیں خط دینا ہوگا۔ اس نے اپنے سر کی مینڈیوں کو کھول کے نیچے سے خط نکالا اور سیدنا علی کو دے دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تلاشی لینے کے بعد انسان کا ذہن مطمئن ہو جاتا ہے۔ سیدنا زبیر بھی کہہ رہے ہیں کہ علی ممکن ہے اس کے پاس نہ ہو، تو سیدنا علی کہتے ہیں رسول اللہ نے کہا ہے اور یہ ممکن ہی نہیں اس کے پاس نہ ہو، یہ جھوٹ بول رہی ہے، اللہ کے رسول سچے ہیں۔ یہ یقین تھا مسلمانوں کا۔ میرے عزیز بھائیوں، ویسے ہی انہیں آسمانوں سے دنیا میں بشارتیں نہیں ملی تھی۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، حاتم تائی کے بیٹے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک اور افلاس ہے ہر طرف، مسلمانوں کے حالات بہت دگردوں ہیں۔ آپ نے خاموش رہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے کہا اب تو ہمارے لیے کاروبار کے راستے بھی بند ہو گئے، جس طرف نکلتے ہیں راستے کاٹ دیے جاتے ہیں، ہمیں لوٹ لیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مقام ہیرا، یہ یمن کا ایک شہر تھا، یا اس کا نام حضرموت کہا حضرموت سے ایک عورت چلے گی، اس کا ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا، اور وہ مکے کا طواف کر کے واپس اپنے مقام پہ پہنچے گی۔ یہ تقریباً 3000 کلومیٹر آنے اور جانے کا رستہ ہے۔ کہا اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، اس پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس وقت وہ اس شخص نے تعجب سے کھڑے ہو کے کہا بنو تے کے لوگ ڈاکو چور یہ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سب کچھ ہوگا، لیکن کوئی کسی کو اذیت پہنچانے کا سوچے گا بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اے مسلمانوں، اس وقت تمہارا کیا معاملہ ہوگا جب ہرمزان کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے؟ تو عدی کہتے ہیں میں نے تعجب سے کہا کہ دنیا کی سب سے سپریمیم طاقت کسرا، کیا اس کے خزانے ہمارے پاس آ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو
تو پھر سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے ایک وقت مسلمانوں پہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے ہاتھ میں سونا اور چاندی اپنی زکوٰۃ اور صدقات لے کے پھریں گے، جس کے پاس جائیں گے پتہ چلے گا فلاں فقیر تھا، اس کے پاس جا کے کہیں گے میں زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، میں ایک صدقہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ انکار کر دے گا پہلے تھا لیکن اب میرے پاس سب کچھ ہے، میں نہیں لوں گا۔ کہتے ہیں پہلے دو واقعات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے کہ آج وہ وقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ہیرا سے یا حضر موت سے ایک عورت چلتی ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف کر کے واپس پلٹتی ہے، اس کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ پھر میں نے ہرمزان کے خزانوں کو دیکھا کہ وہ سارے کے سارے ہمیں ملے، اور میرے عزیز بھائیوں کہتے ہیں میں توقع رکھتا ہوں ممکن ہے اس وقت سیدنا عدی بن حاتم نہیں تھے، لیکن تاریخ ہمیں بتاتی ہے جب بنو امیہ کے حاکم عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا وقت آیا تو اس وقت ملت اسلامیہ کی حالت یہ تھی، ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جو یہ کہے کہ مجھے روٹی نہیں، میرے گھر میں کھانا نہیں، یا مجھے کچھ امداد دیجئے۔ لوگ لے کے باہر نکلتے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے سبق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات نکلتی ہے وہ حقیقت ہے، وہ ہمارے لیے خیر اور بھلائی کی بات ہے، کیوں نہیں ہماری عقلوں میں آتی ہے، کیوں نہیں ہم سوچتے؟ میرے عزیز بھائیوں اسی طرح کی ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو ہمارے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ ایک شکایت آئی، یتیم بچے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، اگر کوئی کھجور لے لیتے ہیں تو یہ بڑا تشدد کرتا ہے، مارتا ہے۔ آپ نے اسے کہا کہ بھائی دے دیا کرو، کہنے لگا جی نہیں، یہ میری ہے، میری مرضی ہے، جیسی مرضی کروں۔ آپ نے لوگوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو یہ کھجور خرید کے ان غرباء ان یتیموں بچوں کو دے دے، میں اسے جنت میں ایک کھجور کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی ابو دحداح اٹھ کے چل گئے، اس بندے کے پاس جا کے کہتے ہیں بھائی یہ کھجور بیچ دو، کہنے لگا نہیں بیچنی، یعنی شاید وہ مسلمان نہیں ہوگا، اسلام نے ہمیں تاریخ یہ نہیں بتاتی وہ کون تھا، کہنے لگا نہیں بیچتا میں۔ کہا 10 درخت لے لو اسے دے دو مجھے، کہا نہیں بیچتا، 20 درخت دے دو لے لو یہ درخت مجھے بیچ دو، کہنے لگا نہیں بیچتا۔ اس کے باغات میں جو سب سے مدینے کا سب سے بہترین باغ تھا، کہنے لگا یہ سارا باغ لے لو، یہ ایک کھجور مجھے دے دو۔ اس بات پہ سودا ہو جاتا ہے۔ جب یہ سودا ہو گیا، اب یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ کاروباری لوگ ہیں، اگر آج کے دن ایسا سودا کوئی بندہ کرے نا تو ہم کہیں اس کا دماغ چل گیا ہے، لیکن ان کا ایمان یہ تھا کہ جنت کی ایک کھجور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت کے اندر ایک چھڑی جتنی جگہ دنیا و ما فیہا کے خزانے ایک طرف، اور جنت میں اتنی جگہ ایک طرف، اللہ کو یہ بھی محبوب ہے۔ اور آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلا اور اسے اتنا یقین تھا کہ یہ ہو کے رہے گا، اس نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنا پورا باغ دے دیا۔ اور رسول اللہ کی خدمت میں اس سے پہلے ایک اور واقعہ ہوا، لوگوں نے جا کے اس کی بیوی کو کہا کہ تیرا خامد دیکھو کیا سودا کر رہا ہے، اسے سمجھاؤ، اپنا باغ ایک کھجور کے بدلے دے رہا ہے۔ پوچھا کیوں دے رہا ہے؟ کہا رسول اللہ نے کہا جو یہ کھجور لے کے دے گا جنت میں اسے ملے گی۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں ہے۔
اگر اس نے دے دیا ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ بیویاں ایسی یقین کامل والی تھی، وہ خامد ایسے یقین والے تھے، اللہ نے دنیا میں ایسے عزتیں نہیں دی کہ انہوں نے رسول اللہ کی بات پہ یقین کیا۔ آیا رسول اللہ کی خدمت میں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ کھجور خرید لی ہے اور میں ان یتیموں کے لیے وقف کرتا ہوں، اب یہ ملکیت ان کی ہے، میری نہیں ہے۔ آپ نے اس کے لیے برکت کی دعا کی اور پھر پتہ نہیں کیا خیال آیا، آپ نے فرمایا کتنے میں خریدی ہے؟ جب اس نے بتایا یا رسول اللہ اس طرح سودا ہوتا رہا، یہاں آ کے ڈن ہوا، آپ نے فرمایا تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، تو نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ تو میرے بھائی، آج ہم تھوڑے سے مفاد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پہ اتر آتے ہیں، کل قیامت کے دن اپنے نبی کو کون سا منہ دکھائیں گے؟ ہمارے یقین کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا مولوی تو پڑا ہوا ہے، ہمارا فلاں امام ہے، دنیا کے سارے امام رسول اللہ کی جوتی کی نوک پہ، دنیا کے سارے مولوی رسول اللہ کی جوتی کی نوک پہ، آپ کی بات کے مقابلے میں ساری دنیا کے علماء بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب جھوٹے ہیں، اللہ کے رسول سچے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہے؟ ہم ان پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان کی بات کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اللہ کے رسول کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو کیوں اپنے فرقے کو ترجیح دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو اپنے آباء و اجداد کی رسومات کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سوچیں گے، اس پہ تحقیق کریں گے، حالانکہ ہمارا تحقیق کا ارادہ نہیں ہوتا، ہماری نیت ہی اسے تسلیم کرنے کی نہیں ہوتی۔ اگر تو واقعتاً ہم تحقیق کے لیے کریں، یہ سوچنے کے لیے اگر اللہ کے رسول کا حکم ہوا تو ہم مانیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہم صرف بہانے کے لیے ایسا کریں تو پھر یاد رکھیں اللہ کا فیصلہ سن لیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وہ شخص مرد ہے یا عورت ایماندار نہیں ہو سکتا اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، امرن کسی بھی معاملے کا، ان یکون لہم الخیارہ، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے کہ میں نے کرنا ہے یا نہیں، یا میں اس پہ سوچوں گا۔ میرے بھائیو، عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا میڈیا شیطان ابلیس کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہاں علماء کی مباحث ہوتی ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، ایک شخص قرآن کی آیت پڑھتا ہے، رسول اللہ کی حدیث سناتا ہے، دوسرا شخص اپنی کتابوں کے حوالے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی ہے، وہ کہتا ہے تیرا موقف ہے، اس کی رائے بھی لینی چاہیے۔ کیا اس نے اللہ کے رسول کے مقابلے میں ایک کمینے اور ذلیل انسان کو کھڑا کر دیا ہے؟ اور ہم بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ ہم کبھی نہیں سوچتے کہ جو اس شخص کی زبان پہ نکلتا ہے، میں بارہا مرتبہ آپ سے عرض کر چکا ہوں، اگر میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے یا اس کے رسول کا نام لے کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ جھوٹ کہا ہے، اللہ یا اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، اگر آپ میرے گریبان کو نہیں پکڑتے تو آپ مجرم ہیں، اور یہ جرم ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ اپنے مولوی اور پیر اور امام سے محبت ہے۔
کل اللہ کی عدالت میں کس طرح جا کے کہیں گے کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں اور مجھے آپ کی شفاعت کا حق ہونا چاہیے؟ کس طرح ہوگا؟ اور پیارے بھائیوں، جو شخص بائی برتھ جو کچھ ہے وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، واللہ باللہ سمت اللہ، ہم ایسے خسارے کا رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم عبادت کرنے کے باوجود اللہ کی عدالت میں اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہماری عبادات بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں۔ اور ہم میں سے ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، زندگی گزر گئی، کیا میری نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے؟ یہ بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی مختلف سنتیں ہیں، اللہ نے ان ساروں کو دنیا میں دکھانا ہے۔ اللہ کی قسم ایسی بات نہیں، رسول اللہ ایک بات دے کے گئے ہیں، دو نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی بات کے کرنے کا حکم دیا ہے تو نہ کرنے والا غلط ہے، اگر کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے تو کرنے والا غلط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کچھ جو آج میں اور آپ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارے یقین کی کمی ہے، نہ اللہ پہ بھروسہ ہے نہ اس کے رسول پہ یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہمارے یقین ہو تو پھر ہمارے آباء و اجداد نے کیا کیا، انہوں نے کیسی زندگی گزاری، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے علماء کیا کہتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ایک ہی غرض ہونی چاہیے، اللہ نے اپنی پاک کلام قرآن میں کیا کہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں کیا کہا ہے، تو ہم بچ جائیں گے، ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی رستہ ہماری کامیابی کا نہیں ہے۔ ہماری گمراہی سے بچنے کا یہی رستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا، کبھی گمراہی نہیں آئے گی، ما تمسکتم، جب تک ان کے ساتھ تمسک رکھو گے، تمسک چمٹ جانا ہے، جب تک ان کے ساتھ تمسک ہوگا گمراہی نہیں آئے گی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، اور یقیناً ہم میں سے ہر انسان بڑھ چڑھ کے یہ بات کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اللہ ہمیں یقین کامل عطا فرما دے کہ ہم اپنے رب کی اور اپنے رسول کی باتوں کو سچا سمجھ لیں۔ اگر ہم انہیں تسلیم کر لیں گے، ہم انہی کے اندر خیر کو تصور کریں گے، تو یہی ہماری کامیابی کی علامت ہوگی۔ اللہ یہ بات کہنے والے اور سننے والوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر